أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی نبی لا نبی بعدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام اتخذوا آلہۃ من الارض، کیا ان لوگوں نے زمین سے ہی کچھ الہ بنا لیے ہیں، ہم ینشرون، جو بے جان چیز کو زندہ کر سکتے ہوں. یہاں سے اللہ تعالیٰ نے توحید کے ذرائع شروع کیے ہیں، جس میں
سب سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا زمین میں ان کے کچھ خدا ہیں جو بے جان چیز کو زندہ کر سکتے ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے آگے اس کی ایک عقلی دلیل دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں دو الہ ہوتے تو دونوں کا نظام بگڑ جاتا، زمین اور آسمان کا۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے جو مالک ہے عرش کی ان باتوں سے جو باتیں یہ بناتے ہیں۔ اس میں عقلی دلیل جو ہے بہت ہی اپیل کرنے والی ہے اور بڑی معقول بات ہے، جس کا اندازہ انسان دنیا کے معاملات سے لگا سکتا ہے۔ کسی کمپنی کا یا کسی مؤسسے کا یا کسی محکمے کا نظام نہیں چل سکتا اگر اس کے دو سربراہ بنا دیے جائیں۔ کمپنی یا محکمے کی بات تو اور بات ہے، ایک گھر کا نظام اگر اس میں دو سربراہ ہوں تو گھر کا نظام نہیں چل سکتا، اس میں 100 اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہو جاتی ہے، یہ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے دلیل دی ہے توحید کی کہ پوری کائنات میں صرف ایک ہی الہ ہے اور اسی کے مرضی سے سارا نظام چل رہا ہے۔ اگر کوئی دوسرا الہ ہوتا تو یقیناً وہ اپنی مرضی چاہتا، دوسرا آدمی اپنی مرضی چاہتا، دوسرا الہ اپنی مرضی چاہتا، لہٰذا ان میں آپس میں اختلاف پیدا ہوتے اور زمین و آسمان کا نظام بگڑ جاتا۔ یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے اور بڑی معقول بات ہے، خود اسلام نے بھی یہی تعلیم دی ہے کہ گھر کا نظام جو ہے وہ بھی ایک ہی فرد کے سربراہ ہونے سے چل سکتا ہے۔ گھر کے نظام میں بھی اگر دو فرد ہوں گے سربراہ تو نظام نہیں چلے گا۔ گھر کے نظام میں بھی اللہ تعالیٰ نے مرد کو سربراہ بنایا ہے، اور جس گھر میں مرد سربراہ ہوگا اس گھر کا نظام پرسکون ہوگا اور اس کا نظام منظم اور مرتب ہوگا۔ لیکن جس گھر میں دو سربراہ ہوں یا جہاں یہ تصور پایا جاتا ہو کہ عورت اور مرد جو ہیں یہ مساوی ہیں، دونوں کے حقوق ایک جیسے ہیں، دونوں کا درجہ ایک جیسا ہے، وہاں گھر کا نظام نہیں چلے گا۔ یہ بڑی معقول بات ہے، یہ جہاں کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ نے دلیل دی ہے وہاں یہ گھر کے لیے بھی جو نظام اللہ نے دیا ہے مسلمانوں کو وہ بالکل عقلی ہے۔ الرجال قوامون علی النساء کہ گھر میں مرد جو ہے وہ سربراہ ہونا چاہیے اور باقی جو افراد ہیں وہ اس کے تابع ہونے چاہیے، تبھی گھر کا نظام بھی چلے گا۔ اور کائنات کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی مثال دی کہ اگر کائنات کے دو الہ ہوتے تو اس زمین اور آسمان کا نظام جو ہے وہ بگڑ جاتا، وہ صحیح نہ رہتا۔ کسی محکمے کے دو وزیر کبھی نہیں ہوئے، اور اگر کسی ایک محکمے کے دو وزیر بنا دیے جائیں تو ان میں مسلسل جھگڑا ہی ہوتا رہے گا، میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا، میں یہ پروجیکٹ شروع کرنا چاہتا ہوں، میں یہ پروجیکٹ شروع نہیں کرنا چاہتا۔ یہ بڑی معقول دلیل ہے دونوں چیزوں کے بارے میں، کائنات کے بارے میں بھی کہ کائنات کا الہ جو ہے وہ بھی ایک ہی ہے، تبھی یہ سارا نظام چل رہا ہے، اور اسی طرح گھر کا نظام بھی تبھی چل سکتا ہے، تبھی پرسکون رہ سکتا ہے جب گھر کے نظام میں ایک سربراہ ہوگا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قدر عامر مطلق ہیں، ہر طرح کے تصرفات اور ہر طرح کے اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ لا یسأل عما یفعل، جو بھی اللہ تعالیٰ کام کریں اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال کرنے والا نہیں۔ وہم یسألون، اور اللہ کے علاوہ جتنے بھی ہیں ان سب سے سوال کیا جائے گا۔ یہ بھی ایک توحید کی دلیل ہے، جس سے جو جواب دہ ہے وہ تو الہ نہیں ہو سکتا، اور جو الہ ہے وہ جواب دہ نہیں ہے کسی کے آگے بھی۔
اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہ پہ مختلف الفاظ میں یہی بات ارشاد فرمائی ہے، لا معقب لحکمہ ہی، اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلہ کر لیتے ہیں اس پہ کوئی نظر ثانی نہیں کر سکتا، جو فیصلہ ہو گیا بس ہو گیا۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے سفارش کی، فنادى نوح ربه فقال رب ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين، یا اللہ میرا بیٹا جو ہے وہ غرق ہو رہا ہے، اور یا اللہ تیرا وعدہ سچا ہے، یا اللہ تو اس کو بچا لے۔ یہ درخواست تھی نوح علیہ السلام کی، جنہوں نے 950 سال تک اللہ کے دین کا خدمت کی اور فریضہ ادا کیا، لیکن جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی جو درخواست تھی یا جو ریکویسٹ تھی، اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اس کو قبول نہیں فرمایا بلکہ آخر میں یہ بات بھی ارشاد فرما دی، انی اعظک ان تکون من الجاہلین، کہ اے نوح میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ ہماری بات نہ کرنا۔ اب نبی ہے اور نبی کی درخواست کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے جو چاہا وہ جواب دیا۔ نوح علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے حضور جواب دہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نبی کے آگے یا کسی بھی کے آگے بھی جواب دہ نہیں ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں اور بھی واضح فرما دیا کہ نوح علیہ السلام نے بھی فوراً رجوع کر لیا اپنی درخواست سے، اصرار والا تو معاملہ ہی نہیں ہے وہاں پہ۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی من الخاسرین، یا اللہ میں اپنے درخواست واپس لیتا ہوں اور میں پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ آپ سے کوئی ایسی بات کہوں جس کا مجھے علم نہیں، اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا، مجھ پر رحم نہ فرمایا تو میں خسارہ پانے والوں سے ہو جاؤں گا۔ اور کتنی مثالیں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وجہ سے اپنے لیے شہد کو حلال کر لیا، حرام کر دیا، قسم کھا لی میں نہیں استعمال کروں گا، اللہ تعالیٰ نے فوراً مواخذہ فرمایا اس پہ، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیوں وہ چیز حرام کر لی اپنے لیے جس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا تھا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جواب دہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مواخذہ فرما لیا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، لیکن اللہ سے یہ کیوں کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اللہ تعالیٰ کو کسی کے مواخذے کا خوف نہیں ہے، کوئی دوسرا اللہ سے مواخذہ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ ہر ایک سے مواخذہ کر سکتے ہیں۔ یہ توحید کی دلیل دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ جب اللہ تعالیٰ انبیاء سے مواخذہ کر سکتے ہیں، اس کے بعد تو اور کوئی ایسا ہے نہیں جو بچ جائے مواخذے سے، لیکن اللہ تعالیٰ سے کوئی مواخذہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یا اللہ آپ نے کیوں ایسا کیا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوق کو جہنم میں ڈال دے تو اللہ کو یہ حق پہنچتا ہے، پھر بھی اس سے کوئی یہ نہیں پوچھے گا کہ یا اللہ تو نے ایسا کیوں کیا، یا اللہ نے ظلم کر دیا۔ یہ اللہ کا ظلم نہیں ہوگا، بلکہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور جو حکم چاہتا ہے وہ دیتا ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کی دلیل ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ام اتخذوا من دونہ آلہۃ، کیا انہوں نے میرے علاوہ کوئی اور الہ بنا لیا ہے، قل ہاتوا برہانکم، اگر ایسی بات ہے تو کوئی دلیل لاؤ۔ اب یہ دلیل جو ہے یہ ہے نقلی دلیل،
مراد یہ ہے کہ کسی کتاب میں یہ بات لکھی ہو، تورات میں لکھی ہو، انجیل میں لکھی ہو، کسی اور صحیفے میں یہ بات لکھی ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہو سکتا ہے، یا پھر اس قرآن میں ایسی کوئی بات لکھی ہو۔ ہاذا، یہ جو قرآن ہے، ذکر یہ ہے ذکر، نصیحت ہے، من ما یا ان لوگوں کے لیے جو میرے ساتھ ہیں۔ اس قرآن سے ہی کوئی ایسی دلیل نکال کے دکھا دو جس سے یہ پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور الہ بھی ہے۔ وذکر من قبلی، اور مجھ سے پہلے بھی ذکر آئے ہیں، مجھ سے پہلے بھی کتابیں آئی ہیں، تورات ہے یا انجیل ہے یا صحیفے ہیں یا زبور ہے، ان میں سے اگر کوئی ایسی دلیل تمہارے پاس ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہے تو اس سے نکال کے دکھا دو۔ بل اکثرهم لا یعلمون الحق، لیکن اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ حق کو پہچانتے نہیں یا جانتے نہیں۔ فہم مورزون، اس لیے کہ انہوں نے منہ موڑ رکھا ہے۔ یہ بات قرآن جی میں اللہ تعالیٰ نے بار بار ارشاد فرمائی ہے، مورزون مورزون۔ شروع میں بھی جو آیت ہے، سب سے پہلی آیت اسی سورہ کی، اقترب للناس حسابهم غفلت مورزون، کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، منہ موڑے ہوئے ہیں۔ مورزون کا مطلب یہ ہے کہ یہ توجہ نہیں دیتے، غور و فکر نہیں کرتے، سوچ و بچار نہیں کرتے، تفکر اور تدبر نہیں کرتے۔ یہ تین جو ہے نا ہدایت، یہ اس کے لیے سوچ و بچار کرنا بڑا ضروری ہے۔ بار بار اللہ یہ فرماتے ہیں کہ کیا ان کے دلوں میں تالے پڑے ہوئے ہیں، لہم قلوب لا یفقہون بہا، کہ ان کے دل جو ہے، دل تو ہے ان کے پاس لیکن اپنے دلوں سے سوچتے نہیں ہیں۔ یہ کیا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ قرآن یہ چاہتا ہے کہ ہم غور و فکر کریں اور غور و فکر کے نتیجے میں کوئی راستہ اختیار کریں۔ ایسے نہ ہو کہ آنکھیں بند کر کے اور کان بند کر کے جو کچھ ہمارے سامنے آئے ہم اس کو قبول کر لیں۔ یہ اسلام نہیں چاہتا، نہ قرآن یہ چاہتا ہے، بلکہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی ہے، یہ وحی ہے ہی اس لیے کہ یہ جو عقل اللہ نے ہمیں دی ہے، اس عقل سے ہم اس کو پرکھیں، اس پہ سوچ و بچار کریں اور اس کے بعد کوئی راستہ اختیار کریں۔ جہاں کہیں بھی مذمت کرنی تھی کفار کی یا مشرکین کی، اللہ تعالیٰ نے یہی لفظ استعمال فرمایا ہے، فَهُمْ مُعْرِضُونَ، کہ انہوں نے منہ موڑ رکھا ہے، سوچ و بچار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِي، اور جتنے بھی ہم نے رسول بھیجے تو اس سے پہلے ہم نے ان کی طرف یہی بات واحد کی۔ کون سی بات؟ لا الہ الا انا، کوئی الہ نہیں ہے الا انا مگر میں، فاعبدونی لہذا میری عبادت کرو۔ یہ اب اللہ تعالیٰ نے دلائل دینے کے بعد واضح طور پہ یہ بات ارشاد فرما دی کہ جس بات کا میں نے مطالبہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ میرے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ یہ جو توحید ہے، اس میں سب سے جو اہم بات ہے وہ پہلا کلمہ ہے، لا والا، لا الہ، کوئی الہ نہیں۔ جب تک یہ درست نہ ہو، اس کی سمجھ نہ آئے، جب تک توحید پوری ہوتی نہیں۔ اللہ پر ایمان تو سارے لوگ جو کفار اور مشرکین تھے مکہ کے، وہ بھی رکھتے تھے، اور اسی طرح ہر پیغمبر کے زمانے میں اللہ کا انکار کسی نے بھی نہیں کیا، اللہ کو مانتے تھے، لیکن اس کے ساتھ لا الہ والی بات جو تھی وہ ماننے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ اب نوح علیہ السلام سے لے کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے ان کے ساتھ جھگڑا ہی یہ رہا کہ جو اللہ کے علاوہ قرآن کا یا اللہ کا حکم یہ تھا یا انبیاء کی تعلیم یہ تھی کہ پہلے تو باقی جو الہ ہیں ان کا انکار کرو۔ کوئی اللہ کے علاوہ آستانہ نہیں، کوئی اللہ کے علاوہ دروازہ نہیں، کوئی اللہ کے علاوہ خانقاہ نہیں، بس ایک اللہ کا دروازہ ہے، اللہ کا آستانہ ہے، اللہ کی خانقاہ ہے۔ پہلے تو یہ دل سے نکال لو کہ جو
محبت اور عقیدت تمہاری دوسرے الہوں سے پڑی ہوئی ہے، پہلے اس کو ختم کرو، پھر بعد میں اللہ پہ ایمان لانا۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے جو طرز عمل اختیار کیا اس کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا ہے قرآن مجید میں، وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا۔ وہ جو مکر کبار تھا، سب سے بڑا مکر، وہ کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے، بلکہ ایسے ایسے مکر و فریب سے لوگوں کو یقین دلا رکھا تھا کہ یہ جو حضرت صاحب ہیں، یہ جو آستانہ ہے، یہ جو خانقاہ ہے، ان کے پاس بھی بڑے اختیارات ہیں، اور وہ اختیار اللہ نے ہی دیے ہیں۔ اللہ تو ہے ہی، اللہ تو مالک ہے آسمان کا۔ جب ان سے پوچھا جاتا، قرآن مجید میں یہ باتیں ساری موجود ہیں، کہ جب ان سے پوچھا جاتا کہ زمین کو کس نے بنایا، آسمان کو کس نے بنایا، تمہیں کس نے پیدا کیا، جواب میں یہی کہتے اللہ نے بنایا، یہ کام اللہ نے کیے ہیں۔ اللہ کا انکار نہیں تھا، لیکن جو مکرن کبارہ تھا وہ یہی تھا کہ ٹھیک ہے گریٹ گاڈ تو وہی ہے، لیکن یہ جو ہمارے بزرگ ہیں، یہ نیک ہستیاں ہیں، ان کو بھی اللہ نے ہی دیا ہوا ہے۔ یہ ایک ایسا چکر ہے جو نوح علیہ السلام کے زمانے تک سے لے کر آج تک یہ عقل سے شیطان نکلنے نہیں دے رہا کہ واقعی ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیے ہیں کسی کو۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ بَدًّا وَلَا سَوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ بس یہ تھا جھگڑا نوح علیہ السلام کے ساتھ۔ جو جھگڑا تھا وہ یہی تھا، اللہ کو بھی مانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارے یہ بزرگ ہیں، یہ جو ہستیاں ہیں، ان ہستیوں کا انکار نہیں کر سکتے ہم۔ یہ لا والی بات جو ہے تم کہتے ہو نا، یہ بات جو ہے یہ بڑی مشکل ہے، یہ دل سے اترتے نہیں ہے۔ اور یہی معاملہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقی جتنے انبیاء تھے وہ بھی تشریف لائے تو انہوں نے بھی جب یہ بات کہی کہ لا الہ، پہلے جتنے بھی باقی الہ ہیں، آسمانے اور خانقاہیں ہیں، ان کو گراؤ دل سے، ان کو ختم کرو دل سے، تب اللہ پہ ایمان جو ہے وہ قبول ہوگا۔ تمام انبیاء نے یہ تعلیم دی اور تمام قوموں نے جھگڑا یہی کیا کہ کیا تم ایک الہ کی بات کرتے ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سارے قریش مکہ کے سردار اکٹھے ہو کے آئے اور ابو طالب پہ زور ڈالا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھاؤ۔ ابو طالب نے بلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور یہ بات کہی کہ بیٹا یہ بات سنو، ان کی کیا کہتے ہیں، یہ سردار آئے ہیں اور یہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں بات ایک کہتا ہوں، اگر تم بات مان لو تو تمہاری بادشاہی ہو جائے گی، تمہاری بابا ہو جائے گی، تمہاری حکومت بن جائے گی، تم زوراور ہو جاؤ گے، تمہاری ساری دنیا پہ حکومت بن جائے گی۔ ابو جہل نے کہا کہ بیٹا ایک بات نہیں، ایسی تو دو باتیں کہو تو ہم ماننے کو تیار۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ قولوا لا الہ۔ یہ لا جب زبان سے نکلا ہی تو فوراً ہی جتنے بھی قریشی سردار تھے انہوں نے یہی بات کہی، اجعل الالہۃ الہا واحد، اچھا تو کیا تو نے ایک الہ بنا لیا ہے؟ یہی جھگڑا تھا کہ اللہ جو تم کہتے ہو اس کو ہم مانتے ہیں، لیکن جو ہمارے ہستیاں ہیں یا بزرگ ہیں ان کی نفی نہ کرو۔ یہ بات ہماری عقل میں آتی نہیں کہ الہ ایک ہی ہو اور ساری دنیا کا، ساری کائنات کا نظام اسی ایک اللہ نے سنبھال رکھا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اجعل الالہۃ الہا واحدا، کیا تو نے ایک ہی الہ بنا لیا ہے؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ بات دل کو لگتی نہیں، دل مانتا نہیں کہ ساری دنیا کا، ساری کائنات کا الہ ایک ہی ہو۔ فانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا علی آلہتکم، اور سردار جو تھے وہ مجلس سے اٹھ بیٹھے اور انہوں نے آپس میں یہ بات کہی، ڈٹے رہو اپنے الہوں پہ، اپنے الہوں کو، اپنے درباروں کو، اپنی خانقاہوں کو اور اپنے آستانوں کو مت چھوڑنا۔ ان ھذا لشیء یراد، یہ جو بات کہہ رہا ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کچھ اور ہی اس کا مطلب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرداری صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو جائے، یہ صرف سرداری چاہتا ہے، ورنہ یہ بات ممکن نہیں کہ اللہ صرف ایک ہی ہو جس نے ساری کائنات کا نظام سنبھال رکھا ہے۔
ما سمعنا بهذا فی الملت الاخرۃ ان ھذا الا اختلاق۔ اور یہ جو بات ہے نا کہ اللہ ایک ہی ہے، یہ تو ہم نے پہلی قوموں میں بھی یہ بات نہیں سنی۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں بھی کتنے الہ تھے، آگے پھر عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان سب کے زمانے میں الہ اور بھی تھے۔ یہ کوئی ہمارے ساتھ نئی بات تو نہیں ہے، نئی بات تو یہ کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو چیز ہے لا الہ والی، جب تک یہ پوری نہ ہو، جب تک یہ لا کا تقاضا پورا نہ ہو، جب تک توحید جو ہے وہ نہ سمجھ میں آتی ہے نہ توحید مکمل ہوتی ہے۔ توحید مکمل ہوتی ہی لا کے ساتھ، وہی ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کلمے کی ابتدا جو ہے وہ بھی لا سے ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ جب تک یہ لا والی شرط پوری نہ ہو، جب تک باقی معاملہ سیدھا ہوتا نہیں۔ اور جو آگے اللہ نے بات ارشاد فرمائی وہ یہ ہے فَاعْبُدُونِی، میری عبادت کرو۔ عبادت جو ہے وہ وہی ہے جو آج کل ہم آستانوں پہ اور مزاروں پہ دیکھتے ہیں، جا کے ادب کے ساتھ کھڑے ہو جانا، جس طرح نماز کے لیے کھڑا ہوا جاتا ہے، رکوع میں قبروں میں جا کے سجدے کرنا۔ اب اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہزاروں تعویلیں اور ہزاروں باتیں ہم نے بنا رکھی ہیں، نہیں جی یہ تو تعلیمی ہے، عبادت کا سجدہ نہیں ہے، یہ ساری باتیں دھوکہ دینے والی ہے۔ کبر وہ جو ہے نا مکرن کبرا والی بات ہے، یہ سارے بڑے بڑے مکر بنائے ہوئے ہیں لوگوں نے۔ بالکل سیدھی سی بات ہے کہ جو لوگ وہاں پہ جا کے ماتھا ٹیکتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، وہ نظر نیاز بھی دیتے ہیں، چڑھاوے بھی چڑھاتے ہیں، اور یہی نظر نیاز دینا، چڑھاوے چڑھانا جا کے آستانوں پہ اور خانقاہوں پہ اور درباروں پہ، یہی تو عبادت ہے۔ نماز روزہ بھی عبادت ہے، لیکن اس کے ساتھ ہے یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی عبادت میں شامل ہیں۔ اور اللہ نے یہی حکم دیا ہے کہ جب لا کا تمہاری دماغ میں بات آ جائے تو پھر فَاعْبُدُونِی، میرے علاوہ کسی کے نام کی چڑھاوے بھی نہ دو اور نظر نیازیں بھی نہ مانو، صدقہ خیرات بھی نہ کرو، کسی دوسرے کے نام کی نماز نہ پڑھو، کسی دوسرے کے نام کا روزہ نہ رکھو، کسی دوسرے گھر کا طواف نہ کرو۔ اور اب تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ ذمہ داریاں تو حکومت کی ہیں، لیکن سب کچھ ہو رہا ہے۔ پہلے تو یہاں تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہلے جو بت تھے ان کا طواف کرتے تھے۔ اب پاکستان میں پہلے کوئٹہ میں تھا، اب یہ اور ایک فتنہ کھڑا ہو گیا کسی اور جگہ پہ، کہاں پہ ہے وہ کون سا شہر ہے جو وائرل ہو رہا ہے موبائل پہ، وہاں پہ لبیک اللہم لبیک پڑھ کے لوگ جو ہے وہ طواف کر رہے ہیں، اور یہ ساری عبادت کی قسمیں ہیں۔ اور یہی اللہ نے فرمایا کہ میرے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہ کرو۔ اللہ کے گھر کا طواف کرنا، اللہ کے گھر اعتکاف کرنا، ہاں وہ مسجد ہو یا بیت اللہ شریف ہو، یا اللہ کے گھر پہ چڑھاوا چڑھانا، یہ عبادت ہے، اور یہ اللہ کے لیے جائز ہے، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جتنے بھی ہم نے رسول بھیجے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، ان کی طرف ہم نے یہی بات واضح کی ہے کہ لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں، لہٰذا بندگی بھی صرف میری کرو، پوجا صرف میری کرو۔ وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ مشرکین مکہ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے اولاد بنائی ہے۔ اولاد جو مشرکین مکہ تھے وہ تو فرشتوں کو اللہ کی اولاد کہتے تھے، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، یہودیوں نے ان کو بیٹا کہا اللہ کا، اور جو قریش مکہ تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور ان کے نام کی نظر نیاز اور چڑھاوا، اور اس سے مطلوب کیا تھا؟ جو بزرگوں کو نام کی چڑھاوے چڑھاتے ہیں، یا وہاں جا کے نظر نیاز دیتے ہیں، یا وہاں جا کے سجدے کرتے ہیں، یا منتیں مانتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وہ بتا دیا یہاں پہ۔ پہلی بات تو یہ فرمائی کہ سبحانہ اللہ کی ذات پاک ہے، بل عباد مکرمون، کہ وہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت دیے گئے بندے ہیں، اس کے غلام ہیں اللہ کے۔
اللہ کے شریک نہیں ہے، وہ اللہ سے زبردستی کوئی بات منوا نہیں سکتے، بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی جناب میں بات کرنے کی ہمت نہیں رکھتے، بات کرنے کی مجال نہیں رکھتے۔ لا یسبقونہ بالقول، اللہ سے آگے بڑھ کے کوئی بات نہیں کرتے۔ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، بلکہ جو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں منن اس پہ عمل کرتے ہیں فرشتے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں ما بین ایدیہم، کہ جو کچھ ہے انہوں نے اب کیا حال میں، وما خلفہم، اور جو کچھ ہے ماضی میں انہوں نے کیا، اللہ تعالیٰ ان کے حالات سے ان کا حال بھی جانتے ہیں اور ان کا ماضی بھی جانتے ہیں فرشتوں کا۔ بل آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ولا یشفعون، اور وہ سفارش نہیں کرتے الا لمن ارتضی، سوائے اس کے جس کے لیے اللہ راضی ہو۔ وہم من خشیتہ مشفقون، اور ان کا حال یہ ہے کہ اللہ کے ڈر سے خوفزدہ رہتے ہیں، وہ ان کا رنگ پیلا پڑا رہتا ہے اللہ کے ڈر سے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے وجہ بتائی کہ یہ فرشتوں کو کی نظر نیاز یا ان کی چڑھاوے کیوں دیتے ہیں، ان کی عبادت کیوں دیتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو اللہ کے بیٹیاں ہیں، فرشتے ہیں، یہ اللہ کے مقرب ہیں اور ان کی عبادت کریں گے، ان کو راضی کر لیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہماری سفارش کریں گے اور ہمیں اللہ سے بخشوا لیں گے۔ جو سادہ الفاظ میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم ان بزرگوں کی سیوا اس لیے کرتے ہیں، ان کو راضی رکھنے کی کوشش اس لیے کرتے ہیں، ان کے نام کی نظر نیاز اور ان کے نام کے چڑھاوے اس لیے چڑھاتے ہیں کہ قیامت کے روز ہمیں اللہ سے بخشوا لیں گے۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے یہ کہ یہ جو فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اجازت کے بغیر کسی کی یہ سفارش جو ہے فرشتوں کی ثابت ہے، بزرگوں کی، انبیاء کی سفارش، نیک لوگوں کی یہ سفارش جو ہے سفارش، قطعی سفارش کا انکار نہیں ہے، بلکہ یہ سفارش جو ہے یہ مشروط ہے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کوئی ایسی ہستی نہیں ہے، کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے حضور سفارش کر سکے اور اسے منوا سکے۔ اب یہ جو باتیں ہمارے ہاں مشہور ہیں، قبر میں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس فرشتے آئے سوال جواب کرنے کے لیے، تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرشتوں کا ہاتھ پکڑ لیا اور انہوں نے کہا کہ تم نے اعتراض کیوں کیا تھا اللہ تعالیٰ پہ کہ میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں اعظم کو، تم یہ غلطی کیوں کی تم نے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم اکیلے نہیں تھے، تو سارے فرشتوں کی بات ہے، تو آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم پوچھ کے آئیں کہ یہ کیوں ایسی غلطی ہوئی۔ تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے وہ ہاتھ پکڑ لیا ان کا فرشتوں کا اور انہوں نے کہا کہ میں تمہیں جانے نہیں دوں گا جب تک جو اللہ تعالیٰ یہ وعدہ نہ کرے کہ جو عبد القادر جیلانی کے مرید ہیں ان سے قبر میں سوال جواب نہیں کیا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ اللہ تعالیٰ معاف کرے ایسے الفاظ تو نقل کرنا بھی کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عبد القادر جیلانی سے یہ درخواست کی کہ میرے فرشتوں کو چھوڑ دو اور جو آپ کے مرید ہوں گے ان کا قبر میں حساب کتاب یا سوال جواب ان سے نہیں کیا جائے۔ اب یہ ایسے اللہ تعالیٰ معاف کرے قصے کہانیاں جو ہیں ہمارے سارے جتنے بھی آستانے ہیں، صاحب عبد القادر جیلانی کا تو یہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، لیکن باقی بھی جتنے آستانے ہیں یا جتنے بھی مزار ہیں یا جتنے بھی خانقاہیں ہیں، جو کچھ بھی ہے وہاں پہ یہی کچھ ہوتا ہے کہ ہاں جی ہمارے بیعت کر لیں اللہ سے بخشوا لیں گے۔ اس چیز کی بار بار تردید فرمائی گئی کہ خواہ وہ فرشتے ہوں یا وہ انبیاء ہوں یا عیسیٰ علیہ السلام ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش
حق دینا ہے یا دینا ہے وہ بھی ایسے نہیں ہے چاہیں گے تو اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اور سفارش کر دیں، ایسے نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے اذن لیں گے، اجازت لیں گے اللہ تعالیٰ سے، اور اجازت لینے کے لیے بھی جو عاجزی اور انکسار اور اللہ کی حمد و ثنا مطلوب ہوگی پہلے وہ کریں گے، اللہ کے حضور سجدے میں پڑ جائیں گے اور حمد و ثنا کریں گے اللہ تعالیٰ کی، اور پھر جب اللہ چاہیں گے اللہ فرمائیں گے کہ اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اٹھیں اور بات کریں، جو بات کرنا چاہتے ہیں آپ کی بات سنی جائے گی اور مانی جائے گی۔ اس بات کی اللہ تعالیٰ نے سختی سے تردید فرما دی کہ میرے علاوہ تم جن کی بندگی کرتے ہو، جن کے نام کی نظر نیاز دیتے ہو، جن کے چڑھاوے چڑھاتے ہو تاکہ تمہیں وہ اللہ سے بخشوا لیں، تو یہ باطل عقیدہ دماغ سے نکال دو، ایسے نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے لا یسأل عما یفعل، اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، وہم یسألون، اور اللہ کے علاوہ سب سے اللہ نے سوال کرنا ہے۔ کوئی ایسا نہیں جو اللہ سے زبردستی بات بنوا لے، زبردستی بخشوا لے کسی سے، یا زبردستی اللہ سے سفارش کرے کہ یا اللہ یہ میرے مرید ہیں ان کو معاف کر دیں، ان سے سوال جواب نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے نفی فرما دی اس کی، اور پھر آگے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ، اور اگر ان میں سے کوئی یہ بات کہنے والا ہو، خواہ فرشتے ہیں یا مراد تو فرشتے ہیں یہاں پہ، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ان فرشتوں میں سے یا جن کو بھی تم لوگ اپنا سفارشی سمجھتے ہو، جن کے بارے میں تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ ہمیں اللہ سے بخشوا لیں گے، ان کے بارے میں اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ، اور اگر ان میں سے کوئی یہ دعویٰ کرے کہ اللہ کے علاوہ میں بھی الہ ہوں، فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، اور اس کو ہم جہنم کی سزا دیں گے، فَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ صرف اتنی بات نہیں ہے کہ لوگ جسے چاہیں اپنا معبود بنا لیں، اپنا الہ بنا لیں، بلکہ اگر کوئی یہ دعویٰ بھی کرے کہ میں اللہ سے بخشوا لوں گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے ظالموں کو ہم جہنم کی سزا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ صحیح عقیدہ توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سارے جو دلائل ہیں یہ عقیدہ توحید کے بارے میں ہیں، اور آگے بھی سارا قرآن بھرا ہوا ہے توحید کے دلائل سے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا عقیدہ توحید صحیح کر دیں۔ باقی اعمال جو ہیں ان کی پھر توقع کرنی چاہیے کہ نیک اور برے اعمال ملے جلے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیں گے، لیکن اگر خدا نخواستہ عقیدہ توحید خالص نہ ہوا تو پھر بخشش کی گنجائش نہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔